قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بلکہ آیت پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ جو ناظرین و سامعین ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ اس سوال کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے پوری زمین کی، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آج کل جو کلمہ پڑھنے والے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا داری ہو رہا ہے اور دین ہو رہا ہے۔ دنیا داری کے اندر جی دین کو نہ لے کے آئیں، اور جی دین کے اندر دنیا داری کو نہ لے کے آئیں، جی مولوی صاحب ہمیں کچھ کرنے دیں، ہمیں کچھ کرنے دیں، جی یہ چاند خوشی کے دین ہے، ہمیں اس میں جو ہم نافرمانیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی طریقے حلال کریں، منع نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہم انصاف کی بات کر لیں، عدل و انصاف کی بات کر لیں، ہم کسی بھی چیز کی بات کر لیں، ہمارے رویے اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ حالانکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنا کیا کیا ہے، جس میں والدین، باپ، بھائی، بیٹے، والدین بھی، آپ کی آنے والی نسل کو بھی آپ نے چھوڑنا ہے اگر چھوڑنا پڑے ان اصولوں کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اتنی زبردست تلقین کی گئی ہے تو پھر آج یہ دین جو کہ پوری زمین کے لیے آیا تھا مسجد تک محدود ہو کے کیوں رہ گیا؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اصل میں جو علماء کو جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ اس جگہ پہ آ کے ہوئی ہے کہ جب اس وقت کوئی حدیث یا آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی جاتی تھی تو وہ اس وقت کے لیے تھی۔ جیسے اگر آپ دیکھیں جو ہمیں حدیث ملتی ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ جو دین اسلام ہے اس کے 5 ستون ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حدیث دیکھیں کس وقت اتری، کب اتری، اس وقت کتنا دین کیا مکمل ہو چکا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس حدیث کو ہم نے، اصل میں ایک اور بھی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بگاڑ آیا، اتنی تحریفات ہو گئیں، اتنی بدعات ہو گئیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث کا ترجمہ قرآن کی جو مقرر کردہ حدود ہے ان کے مطابق کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے اب اسی چیز کو لے لیں، جو تمام تر فقہ، کوئی بھی فقہ اٹھا کے دیکھ لیں، میں کسی اسپیسیفک فقہ کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ وہ سارے کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیٹس اٹ۔ لیکن آج میں ایک ایسی آیت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ کے لیے ہدایت کے بہت بڑے بڑے دروازے کھولے گی۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار واقعی دیر از سم تھنگ مسنگ۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہی کلام سارے فقہ، سارے علماء، سب لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اسی قرآن کی آبیاری سے عرب کی جاہل ترین قوم سے حضرت ابو بکر صدیق کو پیدا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے دشمن تھے۔ سر آپ پڑھیں وہ واقعہ جب ابو جہل نے انعام رکھا تھا، پتہ نہیں کتنے 100 اونٹ تھے، 100 تھے، 300 تھے، لدے ہوئے غلے کے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتار دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا بن گئے؟ آپ کے محافظ بن گئے۔ سر یہ کس کی برکت تھی؟ اللہ کے کلام کی برکت تھی۔ وہی کلام ہم پڑھتے ہیں، اور سر ہم ابو بکر صدیق پورے کے پورے پیدا کرنا تو دور کی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت کسی کے اندر پیدا کرنا تو دور کی بات، حضرت عثمان غنی جیسی غنا پیدا کرنا تو دور کی بات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مسئلہ کدھر ہے؟ اگر قرآن پاک ٹھیک ہے، اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ نے 1400 سال، 1450 سال ابھی تو ہو گئے، ہم فگر تو 1400 کا استعمال کریں لیکن 1450 سال سے ابو میں بھی ہو گئے۔ سو دی تھنگ از کہ آپ سوچیں ذرا، غور و فکر کریں کہ اس قرآن کے انہی الفاظ سے اگر اتنے پیارے موتی صحابہ کا اتنا خوبصورت گلدستہ اللہ کے نبی نے تیار کیا جنہوں نے 4 بر اعظم کے اوپر حکومت کی، اور حکومت ہی نہیں کی، یہ لوگوں کو سکھایا حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ سر اسی قرآن سے نکلے، وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، وہی پانی لگا رہے ہیں، اور بھائی فصل ہی نہیں اگ رہی۔ کچھ تو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، یہ آیت وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرے گی۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 اللہ پاک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ یہ بات سوچنے والی، کسی بھی گھر کے اندر جانے کے آداب ہوتے ہیں نا، کسی بھی طرف کو، جیسے ہم شیطان کی سائڈ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف، اللہ کی حدود کے اندر داخل ہونے لگے، اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے، تو ادھر 2 آداب بتائے گئے، فی السلم، تم بھی پورے کے پورے، اور کافہ، اس دین کو پورے کے پورا، تم بھی پورے کے پورے اور دین بھی پورے کا پورا، ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہو۔ یہ نہیں ہے دین تھوڑا سا لے لیا، خود تھوڑے سے داخل ہو گئے، تھوڑے سے باہر ہے، جتنا مرضی کیا اٹھا لیا، جتنا مرضی کیا چھوڑ دیا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے میرے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے؟
जब चाहते हो तुम अपना लेते हो, जब चाहते हो फेंक देते हो। कायनात के मालिक के बनाए हुए असूल, जब चाहो तुम उठा लो, जब चाहो तुम फेंक दो। क्या है तुम, हो क्या, कौन हो तुम हो कौन? हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। और भाई तू देख तो सही, तेरी तारीख क्या है? तुझे मैंने कैसे जोड़ के खड़ा किया है, तुझे समझ नहीं आती? तू उसके सामने उसका दीन जब चाहेगा जब छोड़ देगा। सो ये 5 नुकाती दीन जो बना, इसके पीछे गलत फहमियां मैंने बता दी। जैसे एक गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने बताया था, और भाईजान कुरान पाक की 6348 आयत हैं तकरीबन, जिसके अंदर बिस्मिल्लाह शामिल करें निकालें, कुछ इस तरह के मामलात हैं। उस पर हम बात, एक सीरीज बनाएंगे हम तारुफ कुरान के ऊपर इंशाल्लाह। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मुसलमानों के रोंगटे खड़े कर देगी, और जो कुरान के मुतल्लक इनका नजरिया वो चेंज होकर रह जाएगा। उस पर हम वीडियो बनाएंगे। सो द थिंग इज, सो लेट्स रैप अप द वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप ये देखें कि हम आयात अगर अलहदा करें, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज के ऊपर अगर हम आयात अलहदा करें, कितनी होंगी? मुझे उस फिक्र से कोई मसला नहीं है। और 6348 तो नहीं ना इन 5 नुकात के ऊपर, 6348 तो नहीं ना। अब कुरान की आयात पे भी मैं ये नहीं कहता इतनी है, उलमा के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं 6666 है, वो गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है, उसकी तहकीक मैंने की हुई। कुछ 6200 कुछ कहते हैं, कुछ 6300 कुछ कहते हैं, बिस्मिल्लाह शामिल करके बिस्मिल्लाह निकाल। सो हम रैप अप करते हैं वीडियो। सो प्राचा साहब, द थिंग इज कि 5 नुकाती कैसे बन गया? अब अगर आप उसको 5 नुकाती, आप कहते हैं कि ये 5 जो नुकात हैं इसके ऊपर आप खड़े हो गए तो ये सब कुछ है। और भाईजान अल्लाह ने खुद कहा है कि ये सतून है। क्या सतून पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है? और बिल्डिंग तो वो है जो इन सतूनों के ऊपर खड़ी है ना। अल्लाह ने तो ये फरमाया ये 5 चीजें सतून है। और भाई इन 5 चीजों के ऊपर जो पूरी इमारत खड़ी हुई है वो किसने बतानी है जी? 5 पिलर बना लो, क्या हो जाएगा 5 पिलर से? बताएं, 5 पिलर खड़े किए, क्या उसकी खूबसूरती क्या है 5 पिलर्स की? बताए ना। उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो किधर है भाई? छत लंटर किधर की? वो बिल्डिंग किधर की? जी अल्लाह पाक फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये काफ़ा क्या है? पूरे का पूरा क्या है? शैतान क्या चाहता है? अब इस आयत के अंदर जो अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं उसमें अब खुतुवाती शैतान क्या है, इसके ऊपर एक पूरी सीरीज अलग है, इसके ऊपर पूरी सीरीज अलग है इंशाल्लाह, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो द थिंग इज, अब आप सोचिए शैतान क्या चाहता है? आधा पहले क्या करता है, थोड़ा सा बहकाता है, कहता है यार चल छोड़, ये नाफरमानी कर ले, ये सगीरा है, कर ले, खैर है, तौबा हो जाएगी। और यार ये फिर 2 सगीरा कर ले, सगीरा ही है ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या हमें स्ट्रेटेजी बताई कि किसी छोटे से छोटे गुनाह को छोटा ना समझना, किसी छोटे से छोटी नेकी को, किसी छोटी से छोटी नेकी को छोटा ना समझना। वाई? क्योंकि राजा साहब ये बात नोट करने वाली, ये बात सोने के पानी से लिखने वाली है। इतनी मुबारक बात है। फरमाया बदी ऐसे है जैसे पहाड़ से उतरना। पता है पहाड़ से हम थोड़ा सा ऐसे हो ना तो बंदा भाग के नीचे गिर जाता है। बदी ऐसे है, नेकी कैसे है? पहाड़ पे चढ़ना। इसलिए कहा कि छोटी से छोटी नेकी को छोटा नहीं समझना, छोटी से छोटी बुराई को छोटा नहीं समझना। अब ये जो 5 नुकाती दीन बना के हमारे सामने पेश कर दिया गया, जो कि कुरान की इस आयत नंबर सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 की नस के खिलाफ है। ये 5 नुकाती दीन, 5 पिलर्स हैं, ऊपर बिल्डिंग बनानी है। लिहाजा इस फितने से निकलें, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हों। यही अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।